السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین اکرام، آج سے انشاءاللہ نواقض الاسلام لشیخ الامام المجدد محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے اس عظیم رسالے کی شرح کے درس کا آغاز کرتے ہیں، اور اس رسالے کی شرح کے لیے جس شرح کا انتخاب کیا گیا ہے وہ ہے فضیلت الشیخ علامہ صالح بن فوزان الفوزان کی شرح، جو ہے تو مختصر لیکن انتہائی جامع شرح ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرمائے کہ میں ان مسائل کو آسان طریقے سے بیان کر سکوں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان مسائل کو صحیح سے سمجھنے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج کے درس میں سب سے پہلے شیخ الامام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی مختصر بائیوگرافی بیان کروں گا، اس کے بعد علامہ صالح بن فوزان الفوزان حفظہ اللہ کی مختصر تعارف کروں گا انشاءاللہ، اور پھر نواقض الاسلام کا جو مختصر اور چھوٹا سا بہت پیارا سا مقدمہ ہے اس کی شرح کروں گا انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب کا پورا نام سن لیتے ہیں، ان کی جو مختصر سی تعارف ہے وہ سب سے پہلے سن لیتے ہیں۔ پورا نام ہے الشیخ الامام محمد بن عبد الوہاب بن سلیمان بن علی بن محمد بن احمد بن راشد التمیمی الحنبلی ہیں۔ ان کی ولادت عیینہ میں 1115 ہجری میں ہوئی، اور 10 سال کی عمر سے پہلے ہی قرآن مجید کو حفظ کر لیا۔ ان کے دادا نجد کے اپنے زمانے کے عالم سمجھے جاتے تھے، تو علمی گھرانے سے ان کا تعلق تھا۔ اپنے گھر سے علم حاصل کرنا شروع کیے، ابتدائی تعلیم اپنے گھر ہی میں حاصل کی، پھر اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے مختلف جگہوں کی سفر کیے، جیسے مکہ، پھر مدینہ، پھر احسا کی طرف سفر کیے، اور پھر عراق بھی گئے، اور شام بھی جانا چاہتے تھے لیکن نہ جا سکے، کیونکہ ان کے پاس اتنا سفر کا خرچہ نہیں تھا کہ وہ سفر کر سکے۔ ان کی زندگی میں صرف ایک ہی مقصد تھا، اور وہ یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں صحیح عقیدہ کا بیج بویا جائے، اور لوگوں کو توحید اور اتباع سنت کی سمجھ آسان کر دی جائے، کیونکہ اس زمانے میں قبر پرستی عام تھی، جیسے آج کل ہم اپنے ہی ملک میں دیکھ رہے ہیں۔ شیخ صاحب کے زمانے میں مسلمانوں کی حالت ایسی تھی کہ کوئی مومن اس سے راضی ہرگز نہیں ہو سکتا، کیونکہ خاص طور پر نجد میں اور عام طور پر دیگر اسلامی ممالک میں شرک اکبر پھیل چکا تھا۔ نجد شہر میں
شرک اکبر اور شرک اصغر کی ایسی کثرت تھی جسے اللہ ہی بہتر جانتا ہے، جہاں لوگ اولیاء، صالحین اور غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے، خواہ وہ زندہ ہوں یا مردہ، آفتوں میں، مصیبتوں میں، حادثات میں ان سے فریاد کرتے تھے، اپنی ضروریات کی تکمیل اور سختیوں اور مصیبتوں کے خاتمے کے لیے ان سے مدد مانگتے تھے اور ان کی عبادت کرتے تھے۔ لوگ گنبدوں، پتھروں، درختوں اور غاروں کو پوجتے تھے، اور نجد میں جادوگر، کاہن، نجومی مشہور ہو گئے تھے۔ لوگ ان سے سوال کرتے تھے اور ان کی باتوں کی تصدیق کرتے تھے۔ چاروں طرف کفر اور شرک عام تھا، گمراہی ہی گمراہی تھی۔ حرمین شریفین، طائف، جدہ، مصر اور یمن میں بھی شرک پھیل چکا تھا۔ تو شیخ صاحب نے توحید اور صحیح عقیدہ کی اہمیت کو خود جانا، اس کا علم حاصل کیا، اور اس علم کے لیے لمبے لمبے سفر کیے اور سفر کی مشقتیں برداشت کی، پھر اس علم کو لوگوں تک پہنچایا۔ دعوت کا آغاز انہوں نے اپنے رشتہ داروں سے شروع کیا۔ تو جو رشتہ دار تھے، جو شہر والے تھے اور جو دوسرے لوگ تھے، وہ شیخ صاحب سے متنفر ہو گئے۔ عیینہ میں شیخ صاحب کے بارے میں یہ بات بہت مشہور ہو گئی کہ یہ شخص فتنہ چاہتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کیونکہ یہ لوگوں سے کہتا ہے کہ تم شرک کرتے ہو، یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، یہ بدعت ہے، یہ خرافات ہے، اس کو چھوڑ دو۔ اس لیے لوگ کہتے تھے کہ یہ شخص فتنہ چاہتا ہے۔ تو یہ شخص ایسا ہے جو انبیاء اور اولیاء کا گستاخ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ذرا سوچیں، اس توحید کی دعوت میں وہ اکیلے تھے، لیکن دل میں کسی طرح کی کوئی ڈر نہیں ہے۔ قریبی لوگوں نے اور اپنے پیاروں نے آپ کو اس دعوت سے روکا کہ یہ بڑا خطرناک راستہ ہے، تمہیں قتل کر دیا جائے گا، تمہیں تکلیف پہنچائی جائے گی، تمہیں ڈرایا اور دھمکایا جائے گا۔ لیکن انہوں نے کسی کی بات نہ سنی۔ انہوں نے کہا کہ میں یہ سب صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہا ہوں۔ جب تک میں زندہ رہوں گا تو اس شرک کا خاتمہ کر کے رہوں گا انشاءاللہ۔ احسا کے امیر نے عیینہ کے امیر کو خط لکھا کہ اس شخص کو باہر نکال دیا جائے، اس شخص کو باہر نکال دو، یہ شخص فتنہ چاہتا ہے، اس شخص میں کوئی خیر نہیں ہے۔ چنانچہ شیخ صاحب کو عیینہ سے نکال دیا گیا، اس طریقے سے کئی شہروں سے نکال دیا گیا، ان کو ہجرت کرنی پڑی، ان کو بہت زیادہ تکلیفیں جھیلنی پڑی۔ پھر شیخ صاحب درعیہ کی طرف چلے گئے۔ تو درعیہ کے جو امیر تھے محمد بن سعود، تو انہوں نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا کہ ایک بڑا مسئلہ ہے، کیا کروں؟ تو ان کی بیوی نے کہا کہ اس شخص کی دعوت پہ غور کرو، یہ شخص کیا کہتا ہے اس پہ غور کرو، سچ تو کہتا ہے نا کہ غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے، غیر اللہ کے لیے نظر و نیاز اور قربانی کرنا یا مزارات تعمیر کرنا، یہ سارا کام تو شرک ہے نا۔ میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ یہ خیر ہے جسے اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف بھیجا ہے، باقی آپ کی مرضی۔ سبحان اللہ، ایک عورت نے کتنا بہترین مشورہ دیا، کس کو؟ اپنے شوہر کو۔ تو درعیہ کے امیر محمد بن سعود رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ شیخ صاحب جہاں بھی ہوں میرے پاس لے کر آؤ۔ تو ان کی بیوی نے کہا کہ نہیں، آپ خود چل کر ان کے پاس جائیے۔ چنانچہ امیر محمد بن سعود رحمۃ اللہ علیہ خود شیخ صاحب کے پاس گئے اور ان سے پوچھا کہ آپ چاہتے کیا ہیں، یعنی آپ کا مقصد کیا ہے، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ تو شیخ صاحب نے کہا کہ میں کچھ نہیں چاہتا ہوں، میری ایک ہی مقصد ہے، میری ایک دعوت ہے، میری ایک خواہش ہے، اللہ تعالیٰ اس خواہش کو ضرور پورا کرے گا انشاءاللہ۔ میری خواہش یہ ہے کہ صحیح عقیدہ لوگوں میں بیان کروں اور لوگ حق کی دعوت کو قبول کریں، اور یہ شرک و بدعات و خرافات جو عام ہو چکی ہے ان کا خاتمہ ہو جائے، میرا یہ مقصد ہے۔
امیر محمد بن سعود نے کہا کہ آپ کچھ نہیں چاہتے، صرف یہی چاہتے ہیں؟ شیخ صاحب نے کہا کہ نہیں، ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے، صرف یہی چاہیے، میرا یہی مقصد ہے، مجھے اور کچھ بھی نہیں چاہیے۔ تو محمد بن سعود رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جب آپ کا یہ مقصد ہے تو پھر میں بھی آپ کے ساتھ ہوں۔ آپ کے پاس علم کی طاقت ہے اور میرے پاس سیاسی طاقت ہے، میں یہاں کا امیر ہوں، میں آپ کو اس عمل خیر سے نہیں روکوں گا۔ لہٰذا دونوں نے مل کر یہ دعوت کا کام شروع کیا اور اس دعوت کے لیے جہاد بھی کیے اور بہت زیادہ تکلیفیں اٹھانی پڑی، اور پھر آہستہ آہستہ اللہ کی مدد سے جو دعوت کا کام ہوا، الحمدللہ بہت بڑا کام ہوا، اور جو امیر درعیہ تھے شیخ محمد بن سعود، وہ امیر احسا بن گئے، یعنی آہستہ آہستہ ان کا جو یہ تھا وہ پھیلتا گیا، اور آج پورا سعودی عرب یہ آل سعود جو آ رہی ہے یہ محمد بن سعود کی اولاد میں سے ہیں۔ یہی دعوت توحید کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج بھی سعودی عرب میں ایک بھی مزار نہیں ہے، الحمدللہ۔ ایک ہی امام نے وہ کر دکھایا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اللہ کی مدد سے، جو آج لاکھوں لوگ مل کر نہیں کر پا رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ آج کیوں وہ کام نہیں ہو پا رہا ہے؟ کیونکہ برائی کو اپنے سامنے دیکھتے ہوئے بھی کوئی نہیں روکتا، خاموشی اختیار کرتے ہیں، خاموشی اختیار کی جا رہی ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کہنا کافی ہے، کوئی ٹائٹل مت لگاؤ، ٹائٹل لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ جس پر ہمارا اتفاق ہے اس میں ہم اکٹھے ہو جائیں، اور جس میں اختلاف ہے وہ بعد میں دیکھا جائے گا۔ یہ جو نعرہ ہے حقیقتاً اس دعوت حق کو خود دبانے کے لیے نکلے ہیں، لیکن یاد رکھیں وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ باطل تو مٹ جاتا ہے لیکن حق باقی رہتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ، وہ حق اللہ تعالیٰ جس کی زبان سے چاہے بیان کروائے، چاہے میری زبان سے ہو یا آپ کی زبان سے ہو یا کسی اور کی زبان سے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی اس دعوت توحید میں برکت عطا فرمائی، جس کا اثر آج تک موجود ہے الحمدللہ، اور قیامت تک انشاءاللہ باقی رہے گا۔ شیخ صاحب نے کئی کتابیں اور رسالے لکھے ہیں، جیسے کتاب التوحید الذی هو حق اللہ علی العبید، کشف الشبہات، کتاب الکبائر وغیرہ، اور کئی رسالے بھی لکھے ہیں جیسے قواعد الاربع، الاصول الثلاثہ، الاصول الستہ، نواقض الاسلام، جس کی شرح انشاءاللہ ہم کرنے جا رہے ہیں۔ شیخ صاحب کی وفات 1206 ہجری میں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ان پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے اور ان کی محنتوں کو قبول فرمائے اور ان کی لغزشوں کو معاف فرمائے، آمین۔ اور اللہ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم سب اس دعوت کو سمجھیں، ان پر عمل کریں، اور پھر اس کی طرف دعوت دیں، اور پھر اس پر صبر کریں، آمین۔ محترم حضرات، اب ہم آتے ہیں شیخ صالح بن فوزان الفوزان حفظہ اللہ کی تعارف کی طرف، کہ ان کا بھی کچھ تعارف ہو جائے، کیونکہ انہوں نے اس نواقض الاسلام کی شرح کی ہے، جس کو ہم انشاءاللہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو فضیلت الشیخ العلامہ صالح بن فوزان الفوزان حفظہ اللہ قبیلہ دواسر میں سے ہیں۔ ان کی ولادت 1354 ہجری میں سعودی عرب کے صوبہ قصیم کے شہر الشماسیہ میں ہوئی۔ والد صاحب کی وفات آپ کے بچپن میں ہو گئی تھی، یعنی جب آپ چھوٹے تھے اسی وقت والد صاحب کی وفات ہو گئی تھی، اور شروع سے ہی خاندان والوں نے، جو آپ کے خاندان تھے، انہی لوگوں نے آپ کی پرورش کی اور پڑھائی لکھائی کا انتظام کیا۔ تو شروع ہی میں قرآن مجید سیکھنا شروع کیا۔ جس بستی میں آپ رہتے تھے وہاں پر کوئی مدرسہ یا کوئی اسکول نہیں تھا، تو مسجد کے جو امام تھے ان کے پاس بچے جاتے تھے پڑھنے کے لیے اور ان سے پڑھتے تھے۔ تو شیخ صاحب بھی ان کے پاس گئے اور پھر ان سے قرآن سیکھا۔ اور جب سب سے پہلا گورنمنٹ اسکول اس وقت میں قائم ہوا
ہجری میں یعنی 1369 ہجری یعنی 1369 ہجری میں اس وقت یعنی 15 سال کی عمر میں اس اسکول میں داخلہ لیا. اس ابتدائی اسکول میں 2 سال میں فارغ ہوئے. جب وہ اس اسکول سے فارغ ہوئے تو اسی اسکول میں پڑھانا شروع کر دیا، لیکن دل میں یہ تڑپ تھی، یہ خواہش تھی کہ میں شریعت کا علم حاصل کروں، آگے پڑھائی کرتا رہوں. اس کے بعد پھر معہد العلم بریدہ میں جب اس کا افتتاح ہوا تو 1373 ہجری میں وہاں پر انہوں نے داخلہ لیا اور 4 سال کا کورس کیا، اور سن 1377 ہجری میں وہاں سے فارغ ہوئے، اور پھر ریاض میں کلیت الشریعہ میں داخلہ لیے، اور وہاں سے 1381 ہجری میں فارغ ہوئے، اور پھر فقہ میں ماسٹر کیا اور پی ایچ ڈی بھی فقہ ہی میں کیا. الحمدللہ شیخ صاحب حفظہ اللہ آج بھی موجود ہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے اور ان کے علم میں اضافہ فرمائے. اس وقت وہ سعودی عرب کے کبار عالم اور بڑے مفتی ہیں. شیخ صاحب نے اپنے دور کے بڑے بڑے علماء سے علم حاصل کیے. ان کے استادوں میں سے شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ، شیخ عبداللہ بن حمید رحمۃ اللہ علیہ، شیخ محمد الامین الشنقیطی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ محمد بن ابراہیم آل شیخ اور دیگر کئی علماء سے انہوں نے علم حاصل کیا. ان کی تصنیفات بہت ہیں، ان میں سے چند کی ہم بات کرتے ہیں. شرح العقیدۃ الواسطیہ، التحقیقات المرضیہ فی المباحث الفرضیہ، اسی طریقے سے مجموع الفتاوی فی العقیدہ والفقہ، شرح کتاب التوحید. اس طریقے سے دیگر کئی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شیخ صاحب کو سلامت رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے، ان کی لغزشوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی عمر اور علم میں برکت عطا فرمائے اور ان کی خدمات کو قبول فرمائے. آمین. محترم حضرات، اب ہم اس کتاب کی نواقض الاسلام کی شرح کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ. بغیر کسی اور تمہید کے ہم کتاب کی طرف چلتے ہیں. آج ہم انشاءاللہ اس کتاب کی جو مقدمہ ہے اس کو ہم پڑھیں گے اور سمجھیں گے انشاءاللہ. شیخ صاحب فرماتے ہیں: قال شیخ الامام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ. شیخ الامام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: اعلم ان نواقض الاسلام 10 نواقض. جان لو کہ نواقض الاسلام کتنے ہیں؟ 10 نواقض ہیں. اب اس کی شرح فضیلت الشیخ صالح بن فوزان الفوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. قال الشیخ رحمہ اللہ: اعلم یعنی تعلم وافہم. شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اعلم یعنی ان مسائل کو، نواقض الاسلام کو اچھے سے جان لو، سمجھ لو. شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ کلمہ اعلم، یہ جو کلمہ ہے یہ کسی چیز کی اہمیت بتانے کے لیے لائی جاتی ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا: فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. جان لو، یقین کر لو، یہ علم حاصل کر لو کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اس کی اہمیت بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اعلم لایا. اعلم یعنی جان لو، علم حاصل کر لو. تو اعلم یہ کلمہ کسی چیز کی اہمیت کے لیے لائی جاتی ہے، اور اس اہمیت کی تنبیہ کے لیے جس کا ذکر اس کے بعد کیا جا رہا ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں: ان نواقض الاسلام 10. نواقض الاسلام 10 ہیں. یہ جو نواقض ہے نا، نواقض یہ ناقض کی جمع ہے، اور نواقض کہتے ہیں باطل کر دینے والی چیز، توڑ دینے والی چیز. جیسے مثل نواقض الوضو، وضو کو توڑ دینے والی چیز، وضو کو باطل کر دینے والی چیز. تو نواقض جیسے ایک مسلمان
ایک ہم کہتے ہیں مسلمان ہیں، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ اگر ان چیزوں میں سے کسی ایک چیز کا بھی ارتکاب کر لے تو وہ اسلام سے باہر چلا جاتا ہے، وہ مرتد ہو جاتا ہے۔ تو نواقض کا معنی کیا ہوا؟ باطل کرنے والی چیز اور فاسد کرنے والی چیز، جیسا کہ نواقض الوضو، وضو کو توڑنے والی چیز۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں نواقض الاسلام اور نواقض کی بات ہو گئی، اب فرما رہے اسلام کیا ہے؟ شیخ صالح الفوزان حفظ اللہ فرماتے ہیں هو الاستسلام للہ بالتوحید والانقیاد له بالطاعة والبراءة من الشرک وأهله، هذا تعریف الاسلام۔ اسلام کا معنی ہے سر تسلیم خم کرنا، حوالے کرنا، سرنڈر کرنا۔ کیسے سرنڈر کرنا، کیسے حوالے کرنا؟ بتوحیدہ واخلاص العبادۃ لہ دون سوا، توحید کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے سر تسلیم خم کرنا اور خالص اسی کی عبادت کرنا، اس کے علاوہ کسی اور کی نہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کرتا، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے نہیں کرتا، تو وہ متکبر ہے۔ اور جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ کے بھی حوالے کیا اور غیروں کے بھی حوالے کیا تو وہ مشرک ہے، یعنی اللہ کے سامنے بھی سر جھکایا اور غیر اللہ کے سامنے بھی سر جھکایا، وہ کیا ہے؟ وہ مشرک ہے۔ اللہ کے جو حقوق ہے اللہ تعالیٰ کو بھی دیا اور غیر اللہ کو بھی وہ حق دیا، تو وہ کیا ہے؟ وہ مشرک ہے۔ اسی طرح اور جس نے اکیلے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے سر تسلیم خم کیا، وہ موحد ہے، وہ توحید والا ہے۔ اسی لیے شیخ صاحب نے فرمایا الاستسلام للہ بالتوحید، توحید کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے سر تسلیم خم کرنا۔ توحید کیا ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ اکیلے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، یہ توحید ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، انہیں صرف یہی حکم دیا گیا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیتے رہیں، یہی دین درست ہے۔ درست دین کیا ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں درست دین کیا ہے؟ دین القیم، ان الحکم الا للہ امر الا تعبدوا الا ایاہ ذلک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ فرما برداری صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ حکمرانی اور بادشاہت کس کے لیے ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اس کا فرمان ہے کہ تم سب سوائے اس کے کسی اور کی عبادت نہ کرو، یہی دین درست ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ والانقیاد له بالطاعہ، یعنی اطاعت کے ساتھ اکیلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے تابع ہو جانا۔ تو جن چیزوں کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ان پر عمل کرنا، اور جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے انہیں چھوڑ دینا اور اس سے رکنا اور اس سے بچنا۔ اطاعت میں دونوں چیزیں شامل ہیں، فعل الواجبات و ترک المنہیات، واجبات کی ادائیگی اور منع کردہ کاموں کو چھوڑنا، یہی اطاعت ہے۔ اسلام کی جو تعریف ہے 3 حصوں میں شامل ہے۔ پہلا کیا؟ هو الاستسلام للہ بالتوحید، جس کی ہم نے شرح کی، پھر والانقیاد له بالطاعہ، اس کی بھی ہم نے شرح کی۔ تیسرا ہے والبراءۃ من الشرک واہلہ، اس کو بھی غور سے سنیں، والبراءۃ من الشرک واہلہ، شرک اور شرک کرنے والوں سے بیزاری اختیار کرنا۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ صرف اتنا ہی کافی نہیں ہے کہ انسان اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرے، بلکہ اللہ کی عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ ضروری اور لازم ہے کہ وہ شرک اور شرک کرنے والوں سے بیزاری اختیار کرے اور اس کے باطل ہونے کا عقیدہ رکھے اور مشرکین کے کفر کا عقیدہ رکھے۔ اگر کوئی مشرک ہے، شرک کرتا ہے، تو اس کے کفر کا عقیدہ رکھے، اگرچہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو۔
اور ان سے اللہ کے لیے دشمنی اور بغض رکھے۔ تو شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ صرف یہ کافی نہیں ہے کہ انسان خود شرک نہ کرے، بلکہ اسے شرک اور شرک کرنے والوں سے بیزاری بھی اختیار کرنی ہوگی، اور شرک کرنے والوں سے بغض بھی رکھنا ہوگا، اور مشرکین کے کفر کا عقیدہ رکھنا ہوگا، اور اس کے باطل ہونے کا عقیدہ رکھنا ہوگا۔ وہ یہ نہ کہے کہ میرا کیا لینا دینا، اگر میں خود ٹھیک ہوں تو لوگوں سے میرا کیا مطلب۔ شیخ صاحب فرماتے کہ نہیں، یہ غلط ہے، بلکہ یہ کہنا غلط ہے، بلکہ تم پر واجب ہے کہ اللہ کے دشمنوں سے دشمنی رکھو، اور اللہ کے ولیوں سے، اللہ کے دوستوں سے محبت رکھو۔ یہ توحید میں سے ہے کہ تم اس سے محبت کرو جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، اور اس سے بغض رکھو جس سے اللہ تعالیٰ بغض رکھتا ہے، اور اس سے بھی جس سے اللہ تعالیٰ بغض رکھتا ہے۔ یہی مطلب ہے براءۃ من الشرک و اہلہ کا، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے فرمایا کہ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ سورۃ الممتحنہ آیت نمبر 4 میں فرمایا کہ مسلمانوں، تمہارے لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں میں بہترین نمونہ ہے کہ جب ان سب نے اپنی قوم سے اعلانیہ طور پر کہہ دیا کہ ہم تم سے اور جن جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو ان سب سے لا تعلق ہیں، ہم تمہارے عقائد کے منکر ہیں، اور ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے دشمنی اور بغض کی ابتدا ہو چکی ہے، یہاں تک کہ تم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آؤ۔ یہی وہ توحید ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور شرک کرنے والوں سے بیزاری اس اسلام کے نواقض میں سے ہیں۔ محترم حضرات، ممکن ہے کہ انسان اسلام لائے اور اسلام میں داخل ہو جائے، لیکن وہ ایسا کام کرے جو اسے اسلام سے نکال دے، چاہے اسے معلوم ہو یا نہ ہو۔ تو انسان پر واجب ہے کہ وہ ان نواقض کو جانے، ان نواقض کو سمجھے۔ اسی لیے شیخ صاحب نے فرمایا کہ معرفتها مهمة جدا للمسلم من اجل ان يتجنبها ويحذر منها، کہ ان نواقض کو جاننا مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، بہت زیادہ اہم ہے، تاکہ وہ اس سے اجتناب کرے، اس سے آگاہ رہے، کیونکہ مسلمان اگر اس کو نہیں جانے گا تو اس بات کا خدشہ ہے، اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں ان نواقض میں سے کسی بھی ناقض کا ارتکاب کر لے انجانے میں، اور یہ بہت خطرناک معاملہ ہے اور یہ خطرناک بات ہے۔ لأنها نواقض الاسلام ومبطلات، کیونکہ نواقض الاسلام اور اسلام کو باطل کر دینے والی چیزیں، اسلام سے ردت کے جو اسباب ہیں، اس کو جاننا بہت ضروری ہے۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں، والردت عن الاسلام معناها، ردت کا معنی کیا ہے؟ فرماتے ہیں الرجوع عن الاسلام، یعنی اسلام سے رجوع کر لینا، اسلام کو چھوڑ دینا۔ جب کوئی اسلام کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ مرتد ہو جاتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ آیت نمبر 21 میں فرمایا وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ، کہ تم مرتد نہ ہو جاؤ پیٹھ دکھا کر کہ تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، کہ تم میں سے جو شخص مرتد ہو جائے اپنے دین سے، یعنی دین اسلام سے مرتد ہو جائے، دین اسلام کو چھوڑ دے اور پھر اس کی موت کفر پر ہو جائے، فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، تو یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور یہ اصحاب النار ہیں، یعنی آگ والے ہیں، جہنمی ہیں، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ العیاذ باللہ، اللہم انی اعوذ بک من عذاب النار۔ وَهَذَا تَحْذِيرٌ شَدِيدٌ مِّنَ اللَّهِ لِلْمُؤْمِنِينَ، شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سخت تحذیر ہے مومنوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کہ تم میں سے، اے مومنوں، تم میں سے جو مرتد ہو جائے، اپنے دین کو چھوڑ دے
اور اس کی موت کفر پر ہو اور مرنے سے پہلے پہلے وہ توبہ نہ کرے اور اسلام کی طرف نہ پلٹے اور اسی حالت میں اس کی موت ہو جائے تو اس کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اور یہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے جہنم میں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سورہ محمد میں فرماتے ہیں ان الذین ارتدوا علی ادبارہم من بعد ما تبین لهم الہدی الشیطان سول لهم واملی لهم، بلا شبہ جن لوگوں نے ارتداد کیا، جو مرتد ہوئے پیٹھ دکھا کر، تو جب کہ ان کے سامنے ہدایت واضح ہو گئی، ان کے سامنے حق واضح ہو گیا، اس کے بعد پھر وہ مرتد ہو گئے۔ الشیطان سول لهم، شیطان نے ان کو بہکایا اور وہ شیطان کے بہکاؤ میں آ گئے، تو شیطان نے ان کے لیے راستہ آسان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر سورۃ المائدہ میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ من یرتد منکم عن دینہ، کہ جو شخص تم میں سے جو شخص اپنے دین سے مرتد ہو جائے، دین کو چھوڑ دے، دین اسلام کو، تو ففی هذه الآیات تحذیر، یہ آیت سخت تحذیر ہے، ردت ہے اور وعید ہے اس آیت میں۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث، کہ کسی بھی مسلمان آدمی کا خون حلال نہیں ہے سوائے تین چیزوں میں سے کسی ایک چیز کا بھی ارتکاب کر لے تو پھر اس کا خون حلال ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے اور یہ صحیح بخاری میں اور مسلم میں موجود ہے، اور اس کے راوی سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی بھی مسلمان کا خون حلال نہیں ہے سوائے تین چیزوں میں سے کسی ایک چیز کا بھی ارتکاب کر لے تو پھر اس کا خون حلال ہو جاتا ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ الطیب الزانی، شادی شدہ زنا کرنے والا، والنفس بالنفس، نفس کے بدلے میں نفس، یعنی اگر کوئی کسی کو قتل کر دے تو قصاص میں اس کو بھی قتل کر دیا جائے گا۔ اور یہ کس کا کام ہے؟ حکومت وقت کا کام ہے، جہاں اسلامی حکومت نافذ ہے وہ لوگ ایسا کریں گے، حکمراں ایسا کریں گے۔ والتارک لدینہ، اور اس دین کو چھوڑنے والا۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ ھذا ھو الشاہد، یہی شاہد ہے، المفارق للجماعہ، جماعت کو چھوڑنے والا۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من بدل دینہ فاقتلوہ، اخرجہ البخاری، کہ جو شخص اس دین کو بدل دے، من بدل یعنی جو شخص اس دین کو چھوڑ دے، اس دین کو بدل دے، اس دین کو چھوڑ کر دوسرا مذہب اختیار کر لے یا اس دین کو چھوڑ دے، فاقتلوہ، تو اس کو کیا کرو؟ قتل کرو۔ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر مرتد جماعت کی شکل اختیار کر لے، بہت سارے لوگ مرتد ہو جائیں جن کی اپنی طاقت اور قوت ہو، تو ان سے قتال کیا جاتا ہے، ان سے جنگ کیا جاتا ہے، جیسا کہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ مرتدین سے جنگ کیا، یہاں تک کہ حتی اخضعہم للاسلام، یہاں تک کہ وہ اسلام کی طرف جھکا دیے، کچھ لوگ اسلام قبول کر لیے اور کچھ لوگ اپنی ردت پر ہی قتل کر دیے گئے اور کچھ لوگوں نے توبہ کی۔ فقاتلہم رضی اللہ عنہ محققا بذلک قولہ تعالی، سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ان مرتدین سے جو جنگ کیا اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے مطابق، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم۔ اے ایمان والو، تم میں سے جو مرتد ہو جائے اپنے دین سے، یعنی دین اسلام کو چھوڑ دے، دین اسلام سے مرتد ہو جائے، تو عنقریب اللہ تعالیٰ ایسے لوگ لے کے آئے گا کہ جو جن سے اللہ محبت کریں گے اور وہ اللہ سے محبت کریں گے، مومنوں کے لیے نرم ہوں گے اور کافروں کے لیے سخت ہوں گے، اور اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے
اور کسی ملامت کرنے والے کے ملامت سے خوف زدہ نہیں ہوں گے۔ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ علماء کہتے ہیں کہ یہ آیت سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کے تعلق سے نازل ہوئی جنہوں نے مرتد سے قتال کیا، مرتدین سے قتال کیا، کیونکہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آنے والے وقت کے بارے میں خبر دی کہ من یرتد منکم، کہ تم میں سے جو مرتد ہوگا، یعنی آنے والے وقت میں تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگ لے آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو لے کے آئے، فقاتلوا المرتدین، جنہوں نے مرتدین سے، مرتدوں سے قتال کیا، جنگ کیا۔ تو اگر معلوم یہ ہوا کہ اگر مرتد ارتداد کرنے والے بہت سارے لوگ ہو جائیں اور ان کی اپنی طاقت ہو تو پھر ان سے جنگ کیا جاتا ہے، اور اگر شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ اور اگر مرتد کوئی ایک شخص ہو، کوئی ایک شخص مرتد ہو جائے تو ان پر حجت قائم کی جاتی ہے سب سے پہلے، یعنی ان کو بتایا جاتا ہے کہ تم سے کفر ہوا ہے، تم توبہ کر لو، اور اگر وہ توبہ کر لے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر اس کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ اور یہاں بھی یہ بات یاد رکھیں کہ ایسا نہیں کہ کوئی بھی اس کو قتل کر دے گا، کوئی مرتد ہوا، توبہ نہیں کیا تو اس کو قتل کر دیا، کوئی بھی انسان اس کو قتل کر دیا، نہیں، بالکل جائز نہیں ہے۔ یہ کام کس کا ہے؟ وہاں کا ہے جہاں اسلامی حکومت نافذ ہے، اور اس کے بعد حکمراں تک جائے گی اور حاکم وقت یہ فیصلہ کریں گے، کوئی عام آدمی یہ فیصلہ ہرگز نہیں کریں گے، نہ کسی کو قتل کریں گے۔ شیخ صاحب آگے فرماتے ہیں کہ یہ جو مرتد ہے یہ اصلی کافر کی طرح نہیں ہے، کیونکہ مرتد وہ شخص ہے جس نے حق کو جانا اور اللہ کے دین میں اپنے اختیار سے، اپنی خواہش سے داخل ہوا، اور اس نے اعتراف کیا کہ اسلام ہی حق ہے، پھر وہ مرتد ہو گئے، تو گویا اس دین سے کھلواڑ ہے، کیونکہ اس نے حق کو جانا اور حق کو جان کر اس نے حق کا اعتراف کیا کہ اسلامی حق ہے، اس کے بعد اس نے پھر اسلام میں داخل ہوا، اور پھر جب مرتد ہو گیا تو اس کو عقیدے کی حمایت کرتے ہوئے قتل کر دیا جاتا ہے۔ وَهَذَا مِنْ حِفْظِ الضَّرُورِيَاتِ الْخَمْسِ أَوَّلُهَا الدِّينِ، اور یہ 5 ضروریات کی حفاظت میں سے ہے جس کا سب سے پہلا کیا ہے؟ دین ہے، دین کی حفاظت۔ دین کی حفاظت کیا ہے؟ ضروری ہے۔ فَلَا يُتْرَكُ الدِّينِ، تو دین کو نہیں چھوڑا جاتا کہ کوئی بھی شخص اس کو کھیل اور تماشا بنائے، جو چاہے اسلام میں داخل ہو پھر مرتد ہو جائے تو پھر دین کھلونا بن کر رہ جائے گا، تو دین کو اس طرح کھیل تماشا نہیں چھوڑا جائے گا۔ بل یقتل حمایۃ للعقیدہ من التلاعب، بلکہ عقیدے کی حمایت اور حفاظت کرتے ہوئے اس کو، مرتد کو قتل کر دیا جائے گا تاکہ یہ دین کھلونا بن کر نہ رہ جائے۔ اور شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ بعض مرتد ایسے ہیں کہ ان پر حجت قائم نہیں کی جاتی، اگر وہ ایسا مرتد ہو جائے تو اس پر حجت قائم نہیں کی جاتی بلکہ اسے قتل کر دیا جاتا ہے۔ ان کی ردت میں سخت کی وجہ سے، یعنی سخت قسم کی ردت ہوتی ہے، غلیظ قسم کی ردت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ان پر حجت قائم نہیں کی جاتی، ان کو توبہ کا موقع نہیں دیا جاتا۔ فَإِنَّهُ يُقْتَلُ وَلَا يُسْتَتَابُ حِمَایَةً لِلدِّينِ، تو ایسے شخص کو قتل کر دیا جاتا ہے اور اسے توبہ کا موقع نہیں دیا جاتا، دین کی حمایت اور حفاظت کرتے ہوئے۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ وَحِمَایَةً لِأَوَّلِ الضَّرُورِيَاتِ الْخَمْسِ، اور یہ وہ 5 ضروریات کی حفاظت کرتے ہوئے جو اسلام لے کر آیا اور جس کی حفاظت کرنے کا شریعت نے حکم دیا۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں وَدِرَاسَةُ هَذِهِ النَّوَاقِضِ مُهِمَّةٌ جِدًّا، اور یہ جو نواقض ہے، نواقض اسلام، اس کو جاننا سمجھنا بہت اہم ہے، بہت ضروری ہے، اور علماء نے اس کا اہتمام بھی کیا تاکہ لوگ اس کو سمجھیں۔ علماء نے کئی کتابیں لکھی اس میں، اور فقہ کی کتابوں میں خاص اس کو جگہ دی گئی، اور
فقہ کی کتابوں میں حکم المرتد کے نام سے باضابطہ باب بھی باندھا گیا، مطلب فی المطولات و فی المختصرات، کسی کتاب میں لمبی اور کسی کتاب میں مختصر، لیکن اس کو ضرور جگہ دی گئی تاکہ لوگ اس کی اہمیت کو جانیں کہ کتنی زیادہ اہمیت ہے اس کو جاننا۔ فقہ کی ہر کتابوں میں حکم المرتد کے نام سے آپ کو یہ مل جائے گا۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں قالوا، یعنی فقہا فرماتے ہیں والمرتد هو الذي يكفر بعد اسلامی، مرتد کون ہے؟ مرتد وہ شخص ہے جو اپنے اسلام کے بعد کفر کرے، چاہے دل کے عقیدے کی وجہ سے ہو یا دین کے کسی امر میں شک کی وجہ سے ہو، یا او فعل، یا کسی ایسے فعل کی وجہ سے، کسی ایسے کام کی وجہ سے، جیسا کہ یسجد لغیر اللہ، جیسے کہ کوئی غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرے، یا غیر اللہ کے لیے ذبح کرے، یا غیر اللہ کے لیے نذر و نیاز پیش کرے۔ ھذا فعل من فعلہ فقد ارتد، تو یہ ایسے کام ہیں کہ اگر کوئی شخص ان چیزوں میں سے کسی ایک چیز کا بھی ارتکاب کرتا ہے تو مرتد ہو جاتا ہے۔ او قول، یا اپنے قول کی وجہ سے، بأن یتکلم بسب اللہ تعالی، جیسے کوئی شخص نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو گالی دے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے، یا دین اسلام کو گالی دے، تو ایسا شخص مرتد ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ توبہ میں قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ کیا اللہ تعالیٰ اور اس کی آیات اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باقی رہ گئے ہیں کہ جس کا تم مذاق اڑاتے ہو؟ لا تعتذروا، عذر پیش نہ کرو، قد کفرتم بعد ایمانکم، تم نے ایمان کے بعد کفر کیا ہے۔ العیاذ باللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق دے۔ فالردۃ تکون بالقول، ردت قول سے بھی ہوتا ہے، یعنی زبان سے بھی ردت ایک انسان مرتد ہو جاتا ہے۔ وتکون بالفعل، یا فعل سے بھی، یعنی کہ کوئی ایسا کام کر لیتا ہے جس کی وجہ سے انسان مرتد ہو جاتا ہے، جیسے پہلے گزر چکا کہ غیر اللہ کے سامنے سجدہ کر لیا، یا غیر اللہ کے نام پہ جانور ذبح کر دیا، یا نذر و نیاز پیش کیا غیر اللہ کے لیے۔ وتکون بالاعتقاد، یا پھر عقیدے کی وجہ سے بھی مرتد ہو جاتا ہے۔ ایک انسان ہے جو کبھی بھی غیر اللہ سے اولاد نہیں مانگا، لیکن اس کا عقیدہ ہے کہ غیر اللہ بھی اولاد دے سکتا ہے، تو ایسا شخص بھی مرتد ہے، اگرچہ وہ کام نہیں کیا، چونکہ اس کا عقیدہ ہے تو اسی بنیاد پر وہ مرتد ہو جاتا ہے۔ العیاذ باللہ۔ وتکون بالشک، اور شک سے، یعنی دین کے کسی امور میں اگر وہ شک کرنے لگے، کسی کام میں اگر شک کرنے لگے تو اس میں بھی وہ مرتد ہو جاتا ہے۔ کمن شک فی وجوب الصلاۃ، جیسا کہ کوئی شخص اگر نماز کی فرضیت میں ہی شک کرنے لگے کہ پتہ نہیں نماز فرض ہے یا نہیں ہے، یا زکوٰۃ کی فرضیت میں، زکوٰۃ کے واجب ہونے میں ہی شک کرنے لگے، یا توحید میں شک کرے، تو ایسا شخص مرتد ہو جاتا ہے، ایسا شخص کافر ہو جاتا ہے۔ وشک، شک کیا ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں وہ تردد بین امرین، شک دو چیزوں کے درمیان تردد ہے، یعنی پتہ نہیں یہ صحیح ہے یا یہ صحیح ہے، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ شک کہتے ہیں۔ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں وانواع الردہ کثیر، ردت کے انواع بہت ہے، ردت کی جو قسمیں ہیں وہ بہت ہے، اور شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے رسالے میں ان ردت و نواقض میں سے جو بہت ہی اہم ہے اور بہت ہی عظیم نواقض ہے اس کا تذکرہ کیا ہے، ورنہ نواقض بہت ہیں۔ اور فقہ کی کتابوں میں باب و حکم المرتد کے نام سے آپ اس کو پائیں گے۔ شیخ عبداللہ بن محمد رحمہ اللہ کی ایک رسالہ ہے الکلمات النافعہ فی المکفرات الواقعہ، اس میں بھی آپ کو کئی نواقض مل جائیں گے۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں والآن لما فشل الجہل واشتدت غربت الدین، موجودہ وقت میں جب کہ جہالت پھیل چکی ہے، ہر طرف جہالت ہے،
اور دین کی غربت، دین کی اجنبیت سخت ہو چکی ہے. ظہر ناس من الذین یتسمون بالعلم، ایسے وقت میں کچھ ایسے لوگ ظاہر ہوئے ہیں، ایسے لوگ نکلے ہیں جو اپنے آپ کو اہل علم کہتے ہیں، یعنی علم سے اپنے آپ کو موسوم کرتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ لا تکفر الناس، ارے لوگوں کی تکفیر مت کرو، لوگوں کو کافر مت کہو. کسی کا یہ کہنا کہ میں مسلمان ہوں، مسلمان نام کافی ہے، یا یہ کہنا کہ میں مسلمان ہوں وہ یہی کافی ہے. اب اگر کوئی شخص کہے کہ میں مسلمان ہوں یا اس کا نام مسلمان ہے، اب وہ جو چاہے کرے. لو ذبح لغیر اللہ، اگر چاہے تو غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرے، چاہے اللہ کو گالی دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے، نعوذ باللہ من ذالک، وہ جو چاہے کرے، جب تک وہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں اس کی تکفیر مت کرو. وعلی ھذا یدخل فی التسمی، شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ اس اسلام میں باطنیہ، قرامطہ، قبر پرست، روافظ، شیعہ اور قادیانی داخل ہوتے ہیں، اور ہر وہ شخص جو اسلام کا دعویٰ کرتا ہے لیکن وہ بدعت و خرافات میں ملوث ہے، ایسا شخص اس میں داخل ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں یقولون، وہ لوگ کہتے ہیں کہ لا تکفروا احدا، کہ تم کسی کی تکفیر مت کرو، کسی کو کافر مت کہو. ولو فعل ما فعل، وہ جو چاہے کرے، جو عقیدہ رکھے جو بھی وہ عقیدہ رکھنا چاہے رکھے، مسلمانوں کے درمیان تفرقہ پیدا مت کرو. شیخ صاحب فرماتے ہیں سبحان اللہ، نحن لا نفرق بین المسلمین، ہم مسلمانوں کے درمیان تفریق نہیں کرنا چاہتے، لیکن یہ لوگ مسلمان ہے ہی نہیں، کیونکہ جب کوئی انسان نواقض الاسلام کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ اسلام سے ہی باہر نکل جاتا ہے. جو نواقض ہیں، نواقض الاسلام ہیں، جن سے ایک انسان اگر ان میں سے کسی بھی چیز کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ انسان، وہ مسلمان نہیں رہتا، وہ تو اسلام سے ہی باہر نکل جاتا ہے. فَكَلِمَةٌ لَا تُفَرِّقُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، تو ان کا، شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ ان کا یہ کہنا کہ مسلمانوں کے درمیان تفرقہ پیدا مت کرو، ان کی جو بات ہے، بات تو حق ہے، لیکن اس کا جو مراد ہے وہ باطل ہے، باطل مراد ہے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد عرب کے بعض لوگ مرتد ہو گئے، تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ان سے جنگ کیا، ان سے قتال کیا، لیکن ان میں سے کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ لا تفرقوا بین المسلمین، مسلمانوں کے درمیان تم تفرقہ پیدا مت کرو، کیونکہ وہ مسلمان ہی نہیں ہے. جب تک وہ اپنی ردت پر قائم ہے وہ مسلمان ہی نہیں ہے. اور یہ شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ وَهَذَا أَشَدُّ مِنْ أَنَّكَ تَحْكُمُ الْكَافِرِ لِكَافِرِ بِالْإِسْلَامِ، کہ یہ بہت سخت معاملہ ہے کہ کسی کافر کو مسلمان کہا جائے. اور یہ عن قریب ردت کی قسموں میں سے ایک قسم آئے گا کہ من لم یکفر الکافر او شک فی کفر، کہ جو شخص کافر کو کافر نہ کہے یا اس کے کفر میں شک کرے، تو یہ ایسا مسئلہ ہے کہ جو شخص کسی کافر کو کافر نہ کہے یا اس کے کفر میں شک کرے، شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ وہ ویسا ہی کافر ہے. یعنی اگر ایک شخص کافر ہے، وہ مرتد ہو چکا ہے، لیکن اس کو کافر نہیں کہتا یا اس کے کفر میں شک کرتا ہے، تو یہ بھی کیا ہے؟ اسی کی طرح کافر ہے. نعوذ باللہ من ذالک. وَهَؤُلَاءِ يَقُولُونَ لَا تُكَفِّرُوا أَحَدًا، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ کسی کی تکفیر مت کرو. اب وہ جو چاہیں کریں، جب تک وہ کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، جب تک وہ کہتا ہے تب تک اس کو کافر مت کہو. انتم واجہوا الملاحدہ، تم لوگ ملاحدہ کے خلاف جد و جہد کرو، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اسلام کے دعوے دار ہیں. یعنی جو لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، جو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اور اپنے آپ کو مسلمان، اسلام ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو ان کے خلاف جد و جہد مت کرو، ان کو کافر مت کہو. شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ نقول لہم، ہم ان لوگوں سے کہتے ہیں ہؤلاء اخطر من الملاحدہ، یہ لوگ جو ہے نا ملحد سے بھی زیادہ خطرناک ہیں. کیونکہ جو ملحد ہیں مدعو الاسلام، جو ملحد ہیں، جو اللہ کے وجود کا انکار کرتے ہیں، اللہ کے دین کا انکار کرتے ہیں، وہ کبھی
اپنے بارے میں اسلام کا دعویٰ نہیں کرتے، اور نہ انہوں نے کبھی یہ کہا کہ ہم جو کر رہے ہیں یہ اسلام ہے، نہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور نہ ہی وہ جو کچھ کر رہے ہیں کہتے ہیں کہ اسلام ہے، نہیں کہتے۔ اما ہؤلاء فیخدعون الناس، لیکن یہ جو لوگ ہیں جیسے قبر پرست ہیں، روافظ ہیں، باطنی ہیں، قادیانی ہیں اور دوسرے قرامطہ وغیرہ جو کفر اور شرک کرتے ہیں، بدعت و خرافات میں ملوث ہیں، یہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، یہ اسلام کے نام پر کفر کرتے ہیں۔ فہؤلاء اشد من الملاحدہ، تو یہ لوگ ملحدوں سے بھی زیادہ خطرناک ہیں۔ فالردۃ اشد من الالحاد والعیاذ باللہ، اور یہ جو ردت ہے یہ الحاد سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پناہ۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ ہم پر واجب ہے کہ ہم ان امور کے تعلق سے اپنا موقف کو جان لیں اور ان میں تمیز کریں اور ان کو اچھی طرح سمجھ لیں، کیونکہ آج ایسا دور ہے جن میں بہت ساری چیزوں کا خلط ملط کیا گیا ہے، اور ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو کتابیں لکھ رہے ہیں، تالیفات کر رہے ہیں، نقد بھی کر رہے ہیں اور محاضرات بھی کر رہے ہیں۔ وَيَقُولُونَ، اور کہہ رہے ہیں لَا تُكَفِّرُوا الْمُسْلِمِينَ، تم لوگ مسلمانوں کی تکفیر مت کرو۔ نقول، اور ہم کہتے ہیں، شیخ صالح الفوزان حفظ اللہ فرماتے ہیں، ہم کسی پر کفر کا فتویٰ نہیں لگاتے، ہم صرف ان پر کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں جو اسلام سے ہی نکل گئے، ہم اس پر کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں جو اسلام سے نکل گئے، اسلام سے خارج کیے، جو کفر کرتے ہیں، ہم اس پر کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں۔ وَأَمَّا الْمُسْلِمُ فَلَا يَجُوزُ تَكْفِيرُهُ، اور مسلمانوں پر جو کفر شرک بدعت نہیں کرتے، ایسے لوگوں پر ہم ہرگز جائز نہیں سمجھتے ہیں کفر کا فتویٰ لگانا۔ جو اسلام سے نکل گئے ہم ان کی تکفیر کرتے ہیں، جو اسلام سے نکل گئے، جو اسلام سے خارج ہو گئے، جو نواقض الاسلام کا ارتکاب کر لیے، ہم اس پر کیا کرتے ہیں؟ کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں، اور جو مسلمان ہیں جائز نہیں ہے ان پر کفر کا فتویٰ لگانا۔ آج کے لیے آج کے درس میں اتنا کافی ہے۔ انشاءاللہ اگلے درس میں جو سب سے پہلا ناقض ہے اس پر بات کریں گے انشاءاللہ۔ آج کے درس میں ہم نے کیا سیکھا؟ سب سے پہلے ہم نے یہ سیکھا کہ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی جو بائیوگرافی ہے اس کو ہم نے جانا، اور اس کے بعد پھر شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کی بائیوگرافی کو سیکھا، سمجھا، جانا، اور پھر ہم نے یہ جانا کہ نواقض الاسلام کتنے ہیں۔ نواقض الاسلام 10 ہیں، اور بیچ میں پھر ہم نے یہ بھی جانا کہ نواقض الاسلام بہت زیادہ ہیں، لیکن شیخ رحمہ اللہ نے صرف 10 کا تذکرہ کیا ہے جو بہت ہی اہم ہے اور عظیم ہے۔ اور پھر ہم نے یہ بھی جانا کہ نواقض کسے کہتے ہیں، اور پھر اسلام کیا ہے، اور جو مرتد ہو جاتا ہے اس کا حکم کیا ہے، اگر کوئی بہت سارے لوگ مرتد ہو جاتے ہیں تو اس کا حکم کیا ہے، اگر ایک شخص کوئی مرتد ہوتا ہے تو اس کا حکم کیا ہے، اور ہم نے آخر میں یہ بھی جانا کہ جو مرتد ہوتے ہیں، مرتد وہ ملاحدہ سے بھی زیادہ خطرناک ہیں، کیونکہ یہ اپنے آپ کو کفر کرتے ہیں اور اسلام کا نام دیتے ہیں، یہ بہت خطرناک ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کو صحیح سے سمجھنے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مسائل کو صحیح سے سمجھنے اور پھر اس پر عمل کرنے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دوسروں تک ان کو پہنچانے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔